آپ کافی ٹی وی چینل میں اور مختلف نشریاتی اداروں میں بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں، اور کافی بااثر لوگوں سے اور پالیسی میکر سے آپ کے کافی تعلقات بھی ہے، ایمبیسڈر سمیت۔ اب اس کے حوالے سے کوئی ایسی خبر بتا دینا کہ کیا واقعی حکومت چاہتی ہے کہ جو اس وقت افغان رجیم ہے یا طالبان رجیم ہے وہاں پہ اس کو تبدیل کیا جائے، یا جو بدخشاں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا واقعی یہ پاکستان کی خواہش پہ حکومت کی تبدیلی کے لیے ہو رہا ہے یا صرف دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خود حکومت پاکستان بھی اس بات کو مانتی ہے اور باقی ممالک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان جو ہے تو وہ اگر دنیا کے لیے اور حوالوں سے ایکسیپٹیبل ہو نہ ہو، لیکن اس کو ایک ایسے بڑے گروہ کی ضرورت ہے جو کہ تمام پورے کے پورے افغانستان کو کنٹرول کر سکے، اور وہ افغان طالبان ہیں۔ اس کے ہم۔ علاوہ اب جو بھی گروہ آئے گا وہ باقی علاقوں میں جب جائیں گے جہاں پہ پختون اکثریت ہے تو افغانستان کی، تو وہ لوگ ان کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس وقت شمالی علاقہ جات میں جو ہو رہا ہے، جو آپ نے بتایا بھی انٹرو میں، بدخشاں وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، تاجکستان، چین اور پاکستان کی سرحد پہ لگا ہوا جو صوبہ ہے، تو ان لوگوں کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ افغانستان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ کچھ پختون ہی رکھنے ہوں گے، کیونکہ پختون وہاں پہ اکثریت میں ہے، لیکن وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں تو تب ہوگا۔ اور اس وقت ایک اور بھی چیز ہے کہ الائنمنٹ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ وہ مختلف ممالک کی ہو رہی ہے، جس طرح چین کی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو چین جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہے، تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں چاہے گا کہ طالبان جائیں اور پھر اتنے زیادہ گروپوں کے ساتھ پھر ہمیں بات کرنی پڑے۔ اچھا، طالبان اگر جائیں گے تو پھر افغانستان ایک نئی لڑائی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جنگجوؤں کی تعداد تو کافی زیادہ ہے۔ طالبان کیا اتنی آسانی سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ تمام ممالک اسے سمجھتے ہیں، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ریجیم چینج، تو ریجیم چینج کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ پاکستان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ وہاں سے ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ آپ نہ کریں، باقی اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان اس وقت دور ہے۔ اور وہ جو تھوڑا بہت جو چل رہا ہے، جو تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس وقت کوئی اور گروپ سوٹ نہیں کرتا۔ اس وقت سینٹرل ایشیا جس طرح پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، ایران کے معاملے پہ جس طرح پاکستان کی پوزیشن بنی ہے، تو افغان طالبان کو بھی کافی احساس ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کی بھی کوئی گیم نہیں بننے والی۔ ان کی پوزیشن اگر ہوگی، وہ اگر کامیاب ہوں گے تو پاکستان کے ساتھ ہی ہوں گے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سرحد پہ جڑپوں میں بھی کافی کمی آئی ہے، جو فضائی کارروائیاں ہوتی تھی اس میں بھی کافی کمی آئی، بلکہ کافی دن نہیں بلکہ ہفتے ہو گئے کہ کوئی فضائی کارروائی بھی نہیں کی ہے پاکستان نے۔ تو کیا کوئی ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ ایکٹیو ہے؟ یہ جو ہمارا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہوں گے تو طالبان کو نہیں معلوم، کیا طالبان سعودی عرب اور ترکی سے دور ہٹ سکتے ہیں؟ سر، آپ نے جو بات کی کہ شاید یہ پاکستان کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے، یا پاکستان ابھی تک یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ طالبان رجیم جو ہے اس کو چینج کرے، اس کے میرے خیال میں یہ دلیل بھی اسی کی حق میں ہوگی کہ ابھی تک جو پاکستان میں طالبان رہنماؤں کے جو اثاثے ہیں، جو ان کے گھر ہے، جو ان کے فیملیز یہاں پر ہے، جو ان کے کاروبار ہے مختلف لوگوں کے، بڑے بڑے رہنماؤں کے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر، لیکن ابھی تک عام جو افغان مہاجرین ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں ان کو تو واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ان بڑے رہنماؤں میں سے کسی کی فیملی یا ان کے اثاثوں کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان کو باقی سرکار ضبط کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے نا کہ وہ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں اس وقت، ان کے خاندان وہ تمام ویزا پہ ہیں، اور اب ویزے والے شخص کو اس طرح واپس نہیں کر سکتے۔ جو واپس بھیجے جا رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو بھی پتہ ہے کہ خود جو طالبان ہیں تو وہ بھی ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے ان لوگوں کے جن کی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں ان کا رویہ کافی ڈیفرنٹ ہے۔ بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، آپ کا بھی اور ناظرین آپ کا بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیا اس قسم کے شوز جو ہماری آپس کی ڈسکشن ہوتی ہے، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا زاویہ، کوئی نیا نظر آپ لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، اس قابل ہے یا نہیں؟
آپ لوگ ہی اس کو اگر پسند آ جائے تو پروگرام کو شیئر بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. بہت شکریہ، والسلام.